السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ بندہ جب بہت کسی کام کے لیے بہت پر امید ہوتا ہے یا کوئی چیز کی ایک اس کو آسرا ہو جاتا ہے اپنی تمام تر جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کرنے کے بعد کہ اب اس کی یہ چیز پوری ہو جائے گی اور وہ چیز نہیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی ایمان تو یہی ہے کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی کے بغیر ہی ساری چیزیں ممکن ہیں، اور بہتر وقت نہیں تھا اس لیے یہ چیز ابھی نہیں ہوئی، جب بہتر وقت ہوگا تو ہو جائے گی۔ ہر معاملے میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر انسان تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک امید ایک وہ بن جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ناشکرا ہے، لیکن یہ خیال ضرور آتا ہے کیونکہ نیچرل ہے شاید اس وجہ سے۔ تو اس چیز کو کیسے اوورکم کیا جائے، اور اگر یہ خیال اگر بندے کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے اور وہ بار بار گھومتا رہتا ہے کہ جو ہے وہ ساری چیزیں پوری ہونے کے باوجود بھی میرا یہ کام نہیں ہوا یا یہ آؤٹ کم جو میری مرضی کے مطابق تھا نہیں نکلا، تو اس وقت بار بار اگر دل میں اس چیز کا خیال آ رہا ہے تو کیا یہ اللہ کی ناشکری تو نہیں ہوگی، یا اس چیز کو کیسے کم کیا جائے؟ دعا تو یہی مانگی جاتی ہے ہماری طرف سے، جیسے میرے ساتھ اکثر یہ چیز ہوتی ہے، میں اکثر دعا مانگتا ہوں کہ اللہ بس اس میں جو ہے نا صبر و استقامت دے اس معاملے میں، اور جو بہترین وقت ہے اس میں عطا کر۔ تو لیکن یہ کہ پھر بھی دل میں اگر بار بار اس چیز کا خیال آئے تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس حوالے سے پھر اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام جزاک ورحمۃ اللہ، اللہ السلام علیکم۔ وبرکاتہ۔ جی بھائی، یہ تو معاملہ رضا بالقضا کا ہے کہ انسان بہت سارے اسباب اپنے پورے اختیار کرتا ہے، لیکن من جانب اللہ اس چیز کا وقت نہیں آیا ہوتا، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان چیزوں کو روک دیتے ہیں۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو اپنی پلاننگ ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ تو انسان سارے اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے اپنے آپ کو کیسے کام ڈاؤن کرنا ہے، وہ صبر کے ذریعے سے کام ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں آتی ہیں طبیعت کے اوپر، وہ طبعی اعتبار سے ہوتی ہیں، اور طبعی اعتبار سے آنے والی چیزوں کو انسان روک نہیں سکتا، یہ انسان کے بس پہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس موقع پہ اس چیز پر صبر کرنے سے ہی انسان کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ جیسے ہم نے پوری کوشش کی، کسی کی جان بچانے کے لیے دوا دی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس اچھے اور پھر ہاسپٹل پہ گئے، لیکن ہم کسی کو بچا نہیں سکے۔ اس طریقے سے ہم نے پوری پلاننگ کی دفتر پہنچنے کی، لیکن ٹائر پنچر ہو گیا، اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہو گئی، تو اس کا موقع سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی بات کا مفہوم ہے کہ جب انسان کسی درجے تک اپنے کسی عمل سے نہیں پہنچتا تو اللہ اس کو صبر کے راستے سے اس درجے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہی ایک طریقہ کار ہے، اور یہی ایک راستہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے حوالے کرے۔ تمام چیزیں اسباب نہیں ہوتی، جو شخص صرف اسباب پہ نظر رکھتا ہے وہ کبھی بھی کام ڈاؤن نہیں ہوتا۔ لہٰذا مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات پہ نظر رکھیں، یہی اس کا علاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔